السلام علیکم۔ ویڈیو کو لائک کریں، راہ نجات فلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تھوڑا سا آپ سوچ لیں، واللہ میں کوئی خطیب نہیں، خطابت کے جوہر دکھانے نہیں، صرف اپنے دل کا درد پیش کرنے آیا ہوں۔ تو تمہارے ٹیلنٹ کے دشمن ہیں، وہ جانتے ہیں جس دن تم تعلیم کے میدان میں قدم رکھو گے کوئی ٹک نہیں سکے گا تمہارے سامنے، اس لیے وہ تمہارے بچوں کو پڑھنے نہیں دینا چاہتے اور وہ گیم میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا بھر میں سب سے زیادہ اگر کسی کے بچے گیم کھیلتے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے بچے ہیں۔ کس دھن میں ہو تم؟ بچہ تھوڑا سا روتا ہے، ہم نے موبائل اس کو ہاتھ میں اٹھا کر کے دے دیا۔ ماں کا بھی یہی حال ہے، باپ کا بھی یہی حال ہے۔ بچہ رو رہا ہے، لو بیٹا، بچہ ضد کر رہا ہے، لو بیٹا۔ کل تک بچے روتے تھے تو ماں باپ چاکلیٹ دیتے تھے، اب بچے روتے تو موبائل دیتے۔ کل مٹھائی دیتے تھے، آج زہر دے رہے ہو۔ اگر اپنے بچوں کے لیے تمہارے دلوں میں محبت ہے اور اپنے بچوں کے مستقبل سے محبت، بچوں کے دل تو کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر تم نے ان کے ہاتھ میں موبائل دیا، آج وہ کارٹون کا گیم کھیلے گا، کل پب جی کھیلے گا، کوئی اور گیم کھیلے گا۔ موت واقع ہو رہی ہے، پاگل پن کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، یہ گیم کی نحوست ہے اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے۔ انہیں پتا ہے، دنیا کو پتا ہے تمہارے پاس کوئی سنجیدگی نہیں ہے اولاد کو لے کر، تمہارے پاس اولاد کو لے کر کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ باپ دن بھر کماتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، یا تو ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے یا تو دوستوں کے ساتھ گھومنے چلا جاتا ہے، اور وہ اس وقت گھر آتا ہے جب اس کے بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت گھر سے چلا جاتا ہے جب اس کے بچے سو رہے ہوتے ہیں، یا وہ اس وقت اٹھتا ہے سو کر کے جب اس کے بچے اسکول جا چکے ہو۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ بچے قوم کا مستقبل ہے، بچے ہمارا مستقبل ہے، روشن مستقبل ہے۔ جو قومیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہے، اس قوم کے بچے پوری قوم کو عروج اور ترقی پر لے جاتے ہیں، اور جو قوم اپنے بچوں کو صرف کھلانے پلانے کی حد تک رکھتی ہے، وہ قوم کے بچے قوم کے لیے آر بن جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عقیدت اپنی جگہ ہے، لیکن آئیے تھوڑی سی حقیقت بھی دیکھیں۔ کیا آپ نے کسی ماں کا ایسا بیٹا بھی دیکھا ہے کہ جو نیزے پر شہادت کے بعد قرآن سناتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کسی ماں کا، آپ تاریخ بتائیں نا، آپ تاریخ بتائیں۔ دوست و دشمن سب اس پہ متفق ہے کہ ایک ذات نے نیزے پہ قرآن سنایا، کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ قرآن سنایا۔ وہ قرآن سنانے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ نواس رسول امام حسین تھے، جو بیٹے ہیں علی مرتضیٰ باب مدینۃ العلم کے، بیٹے ہیں بی بی زہرا سیدہ فاطمۃ الزہرا کے، بھائی امام حسن کے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کسی ماں کے بیٹے نے نیزے پہ قرآن نہیں سنایا۔ فاطمہ کا بیٹا نیزے پہ قرآن کیوں سناتا ہے؟ اس لیے کہ جس ماں کا بیٹا خانقاہ میں قرآن سیکھتا ہے، مدرسے میں قرآن سیکھتا ہے، مسجد میں قرآن سیکھتا ہے، وہ منبر و محراب پہ قرآن پڑھتا ہے، جس کی ماں لوریاں دے کر قرآن سناتی ہے، اس کا بیٹا نیزے پہ قرآن سناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین۔ یہ ماں کی تربیت ہے۔ کیا تربیت کے لیے ہم بھی کوئی وقت نکال رہے ہیں؟ یہ صرف تمہارے بچے نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر تم نے اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا، ان کی تربیت کا خیال نہیں کیا، آنے والا دور بے پناہ بھیانک ہوگا، بڑا دردناک ہوگا۔ درود شریف پڑھنے آپ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اب آپ دیکھیں، آج ہم جو ہے وہ اپنے بچوں پر پہلی تو تربیت دینے پر ہم نے کوئی توجہ نہیں کی، کوئی توجہ نہیں کی۔ ماں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، ماں سیریل دیکھ رہی ہے اور باپ گیا ہوا ہے کاروبار کے حوالے سے، کوئی ٹائم اس نے نہیں دینا۔ پھر اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں، مولانا ہم کیسے اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں، کیسے تعلیم کیسے دیں، ایجوکیشن کے قریب کیسے لے جائیں؟ ہم غریب لوگ ہیں، ہم غریب ہیں، مفلس ہیں،
कैसे पढ़ाएं। आज तो तालीम बड़ी महंगी है। देखो तालीम हर दौर में महंगी रही है। ये जो आप रोना रोते हो ना कि तालीम बड़ी महंगी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आज कुछ ज़्यादा महंगी हो गई है, लेकिन कल भी महंगी थी, कुछ कम महंगी थी। सस्ती तालीम कभी नहीं रही है। अब आप कहते हैं कि मौलाना हमारे पास चाहे वो ख़ास तौर पे अगर बहनें यहाँ मौजूद है, बहनें माएँ मौजूद है, उनसे मैं मुखातिब हूँ ख़ास तौर पे। याद रखना कि आप जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियों को देख रहे हैं, अक्सर बड़ी हस्तियों की जब हम ज़िंदगी देखते हैं तो वो यतीम है बाप के एतबार से अक्सर। और वो यतीमों को उन माओं ने कितने हौसले से पढ़ाया, उन यतीमों को उन माओं ने कितने हौसले से पढ़ाया, और आज हम पढ़ाना नहीं चाहते। बड़ी माजरत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुसलमानों को दौलत कम नहीं दी है, दौलत है आपके पास, लेकिन आप अपनी दौलत को गुटखा खाकर थूकने में खर्च करते हैं। आप सिर्फ इतना अंदाज़ा करें, हंसने की कोई बात नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी महफिलें एहतिसाब के लिए होती है। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब कोई अल्लाह रसूल की बात सुनकर या कौम की तबाही की बात सुनकर जिनके होंठों पे हंसी आती है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं इस पर बहुत जो है वो दिल मेरा टूटता है कि अभी मेरी कौम को ये भी शऊर न रहा कि किस बात पे हंसना चाहिए और किस बात पे आहें करना चाहिए। अभी इस कौम को ये भी हंसने और रोने का मकाम कहाँ है, ये भी मेरी कौम को नहीं पता। कहाँ सुभान अल्लाह कहना चाहिए, कहाँ माज़ अल्लाह कहना चाहिए, इस शऊर से भी मेरी कौम दूर हो चुकी है। कितना कितना अफसोस करें। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि जितना गुटखा खा करके आप थूकते हैं, आप सिर्फ रोज़ाना उसको काउंट करें। अगर 5 रुपए की भी कोई पुड़ी आती है, 10 रुपए की भी आती है, और आप सिर्फ 5 पुड़िया खा जाते हैं, तो भी रोज़ाना 50 रुपए आप सिर्फ थूक रहे हैं। 50 रुपये आप थूक रहे हैं रोज़ाना। और आप ये ना समझें मैंने कमाया है, मौलवी को क्या तकलीफ़ है, मैंने कमाया है, इस सैयद को क्या तकलीफ़ है, मैंने कमाया, इस खतीब को क्या तकलीफ़ है। कमाया आपने है। और अगर आप माज़अल्लाह अपने आप को मुसलमान नहीं समझते, मैंने आपसे कुछ नहीं कहना। और अगर आप अपने आप को मुसलमान समझते हैं तो मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिनों की जान को और उनके माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। अब ये माल तेरा नहीं है, इसको तूने अल्लाह के हाथों बेच दिया है। ये माल मेरे अल्लाह का है। और अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा मुझे मजबूर करता है कि जिस माल को तूने अल्लाह के हाथों बेच दिया है, अब तू गुटखा खा करके अगर उसको थूक थूक कर ज़ाय कर रहा है तो मुझे तकलीफ तो होगी कि ये माल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, दिया तो अल्लाह ने है ना। और बैसियत मोमिन, फिर आप कहते हैं कि अल्लाह ने बहुत नवाजा है, हम थूक देंगे। याद रखना, एक दिन अल्लाह की अदालत में जरूर खड़े होंगे। और ये जो गुटखा खा खा करके थूक रहे हो, सिगरेट पी पी करके अपनी दौलत को आग लगा रहे हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके मुतालिक तुमसे ज़रूर सवाल करेगा। क्योंकि क़यामत के सवालों में से एक सवाल ये भी है, दौलत कहाँ से कमाई थी और कहाँ पे खर्च किया था। कमाई कहाँ से थी ये भी पूछा जाएगा, और खर्च कहाँ किया था ये भी पूछा जाएगा। ज़िना के अड्डों पे दौलत खर्च करने वालों, शराब के अड्डों पे दौलत खर्च करने वालों, जुए में दौलत हारने जीतने वालों, गुटखा और सिगरेट पर अपनी दौलत को खर्च करने वालों, क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में कि कई बेटियां मुसलमानों की बुर्का पहनकर सिग्नलों पे भीख मांग रही थी और तुम गुटखा खा खा कर रोजाना सैकड़ों और महीनों के हजारों रुपए थूक रहे थे, अपनी सिगरेट के जरिए से अपनी दौलत को आग लगा रहे थे। ये साजिद भाई जो है, ये क्यों खतना का कैंप रख रहे हैं? नागपुर वालों, शर्म की बात है कि मुसलमानों के पास आज खतने को भी पैसे नहीं है, इसलिए कैंप लगाना पड़ता है। जिस कौम के बच्चों की खतना के लिए पैसे ना हो, अगर वो कौम शराब के अड्डों पे दौलत खर्च करेगी तो कुदरत उनसे पूछेगी नहीं। अच्छी तरह याद रखना, कुदरत दौलत दे करके तुमको भूल नहीं गई है। जो अल्लाह देना जानता है वो छीनना भी जानता है। मेरे अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरो।
اس نے بڑے بڑے سلاطین کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا ہے، اور اس نے بھکاریوں کو دولت مند بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے۔ یاد رکھنا، اس کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ اس کا قانون ہے۔ میں بد دعا دینے نہیں آیا، میں کوسنے نہیں آیا، لیکن حقائق کا سے ہم آنکھ بند نہیں کر سکتے۔ جب وہ دولت دیتا ہے اور دولت کا مس یوز کیا جاتا ہے تو وہ دولت چھین بھی لیتا ہے۔ کب تک زنا کے اڈوں پہ دولت خرچ کرو گے؟ کب تک شراب کے اڈوں پہ دولت خرچ کرو گے؟ کب تک عیاشوں پہ دولت خرچ کرو گے؟ آپ کو نہیں پتا، میں بہت دور نہیں جاتا، لیبیا کا وہ بادشاہ، ابھی کل کی بات ہے، بہت عرصہ نہیں بیتا نا، انٹرنیٹ سے تو آپ کا تعلق ہم سے زیادہ مضبوط ہے، ہم لوگوں کو تو شاید کم وقت ملتا ہے انٹرنیٹ پر جانے کا، جاتے ضرور ہیں، ہم منع نہیں کرتے کہ مکمل یوز نہ کرو، اس لیے کہ جو ہم خود نہیں کرتے آپ کو بھی کہنا نہیں چاہتے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، انٹرنیٹ کو یوز کرو، انٹرنیٹ کو اپنے اوپر مسلط مت کرو، اتنا ہی جتنی ضرورت ہے۔ یار ہمارے یہاں تو کھانا بھی ضرورت کے مطابق کھایا جاتا ہے، کھانے کو بھی ہم مسلط نہیں کرتے اپنے اوپر۔ قرآن کہتے ہیں کلو واشربو ولا تسرف، جس کھانے کے بغیر زندگی نہیں ہے قرآن اس پر بھی پابندی لگاتا ہے، کھاؤ پیو، حد سے نہیں بڑھنا۔ تو نیٹ بھی استعمال کرو، حد سے نہیں بڑھنا، حد کے باہر سب چیزیں نقصان دہ۔ یار جب محبت کے بارے میں قید کر دیا گیا کہ محبت بھی کرو گے تو اتنی ہی جتنی حد ہے، جب ہمارے یہاں محبت، اور وہ بھی کون سی محبت؟ جس سے محبت ایمان کی جان ہے، وہ بھی حد میں ہے، حد پار نہیں کر سکتا۔ جب محبت حد میں ہے تو انٹرنیٹ بے حد کیوں ہو رہا ہے؟ فضول خرچی بے حد کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ لیبیا کا جو شہزادہ تھا، بادشاہ تھا، حال یہ تھا کہ اس نے باضابطہ طور پر جو عطر وہ استعمال کرتا تھا، اس عطر کے لیے اس نے الگ الگ کمپنیاں بنا رکھی تھی، اس کمپنی کا عطر اکیلا وہی یوز کرتا تھا، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک، برطانیہ کے راستوں میں کوئی جو ہے وہ اپنی گاڑی کو جو رفتار انہوں نے متعین کیا ہے اس سے زیادہ وہ دوڑا نہیں سکتا تھا، لیکن یہ شخص وہ ہے جس نے برطانیہ کا قانون توڑا ہے، جس کا حال یہ تھا کہ بش جیسے لوگ اور برطانیہ کے ٹونی بلیئر جیسے لوگ اس کے دوست تھے، ان کی بیویوں کے ساتھ اس کے ہاتھ ملانے کے معاملات تھے، یہ سب کچھ تھا۔ ایک مرتبہ جو لباس پہن کے اتار دیا دوبارہ نہیں پہنتا تھا۔ آپ کہیں گے یہ کہیں اور بھی تھا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ یہ ازراہ تکبر اور مس یوز تھا دولت کا۔ غوث پاک بھی پہن کے اتار دیتے تھے، لیکن غوث پاک کا شوق نہیں تھا، نیا اس لیے پہنتے تھے کہ میں پہن کر کے بہانے سے اس کو پرانا کر دوں گا ایک دن کا، اور دوسرے دن یہ میری وجہ سے قیمتی لباس کسی غریب کو پہننے کو مل جائے گا۔ حکمت یہ تھی اس میں، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ لیبیا کے شہزادے کا حال تھا۔ آپ جانتے ہیں اس کی زندگی کا اینڈ کیسے ہوا؟ دیکھ لیجئے انٹرنیٹ پر، ایک چھوٹے سے کمرے میں آخری دن اس کو گزارنے پڑے، اور کس طرح گزارے اس نے؟ وہیں پر وہ پاخانہ بھی کرتا تھا، وہیں پیشاب بھی کرتا تھا، وہیں سوتا بھی تھا۔ جب وہ گرفتار کیا گیا ہے تو اس کے وجود پر جو ہے ایک موٹا کپڑا تھا اور موٹا جبہ تھا، اور اس سے پاخانے کی بدبو آ رہی تھی، کیونکہ وہ وہیں اس کو سونا پڑتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا اینڈ ہے۔ 1450 سال 900 سال 1000 سال پہلے کے واقعات نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ کل کی بات ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ کی دی ہوئی دولت کا غلط استعمال کرو، یا تم کرو یا تمہاری بیویاں کرے یا تمہارے بچے کرے، قدرت دولت چھین لے گی۔ برکت کب دے گی؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کی نعمت پہ جب تم شکر کرو گے۔ اور شکر کیا ہے؟ صرف الحمدللہ کہنا شکر نہیں ہے، شکر کے 3 درجے ہیں۔
زبان سے، عمل سے، دل سے. زبان الحمدللہ کہے، دل شاکر رہے، اور کردار اللہ کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ غداری نہ کرے. اس نے نعمت جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہیں پر نعمت کو خرچ کرے، دولت کو خرچ کرے، زندگی کو خرچ کرے. یہ ہے کردار کے ذریعے سے شکر. اب بتاؤ، زبان تو الحمدللہ کہتی ہے، دل کہتا نہیں، پتہ نہیں، لیکن کردار تو الحمدللہ نہیں کہہ رہا ہے. مسجد میں دینے کی بات آئے گی تو کہتے ہیں مولانا بہت مندی ہے. مدرسوں میں دینے کی بات آئے گی، دین کی راہ میں بہت مندی ہے. لیکن جب بیٹے کی شادی کا خرچ کرنے کے لیے نکلیں گے تو بھول ہی جاتے کہ مندی بھی ہے. یہ حالات ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کی دی ہوئی دولت کا مس یوز مت کر. اللہ نے جتنی دولت ہمیں دی ہے میرے بھائیوں، بہت دولت اللہ نے دی ہے، لیکن ہم اس کو خرچ صحیح مقام پہ نہیں کر رہے. اور یہ دولت صرف اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری کمائی ہوئی دولت قوم پہ خرچ کرنے کے لیے بھی ہے. آپ اپنے بچوں کی تعلیم کا سوچو تو دوسروں کی بچوں کے بھی تعلیم کا سوچو. ایجوکیشن پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہنے چلا تھا کہ اکثر بڑے بزرگان دین آپ دیکھیں گے کہ یتیم تھے باپ کے اعتبار سے. ان کی مائیں بڑی غریب تھی، پڑھایا کتنا. دیکھو سرکار غوث العظم دستگیر کی امی جب غوث پاک 18 سال کی عمر میں آئے، کہا امی مجھے جیلان میں میری تعلیم مکمل نہیں ہو سکتی، مجھے پڑھنے کے لیے جانا ہے بغداد. وہ ماں نے روکا نہیں، بلکہ پیسے دیے، اور بعد میں بھی پیسے دیتی رہی، بھجواتی رہی. تاریخ میں ملتا ہے، تذکرہ ملتا ہے، بھجواتی رہی پیسے. اور کہا کہ بیٹا تیری ہماری ملاقات اب انشاءاللہ میدان محشر میں ہوگی. اور کتنا پڑھایا بیوہ ہونے کے باوجود کہ سرکار غوث پاک کے دور میں ان سے بڑا کوئی عالم آپ کو نظر نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت محبوب الہی کو دیکھ لیں. محبوب الہی کی امی چرخہ کاٹتی تھی، چرخہ، اور چرخہ چلا کر کے آپ کی تعلیم کا انتظام کرتی تھی. حتیٰ کہ جب دستار بندی کا ٹائم آیا تو استاد نے کہا محمد احمد بیٹے دستار کے لیے کپڑے کا انتظام کرو، خرید کر کے لاؤ. یہ گھر آتے کہا امی دستار بندی ہونے والی ہے، کپڑے کا انتظام کرنا ہے جو سر پہ بزرگان دین باندھیں گے. کہا بیٹے اپنے پاس پیسہ نہیں ہے، استاد سے کچھ دن کی مہلت لے لے، تیری دستار میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی. اس غربت کے ماحول میں بھی ماؤں نے پڑھایا. صابر پاک کی امی کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے مثال ملتی ہے. ہم کہتے ہیں غریب ہے غریب ہے، یہ سب ڈنڈورا مت پیٹو. آپ 3 ٹائم کھانے کی بجائے 1 ٹائم کھاؤ اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ. 1 ٹائم کھانے کی بجائے آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو ٹائم دو. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ بہت بڑا حادثہ ہے. بچے جب بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے سب کچھ ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ چپکتے ہیں ماں باپ ہی سے، آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن بچپنے میں ہم ان کو قریب نہیں کرتے، ان کو پھر ماں باپ سے بچپنے ہی سے دور رہنے کی عادت ہو جاتی. پھر وہ دیکھتے کہ میرا باپ مجھے ٹائم نہیں دیتا، امی بھی ٹائم نہیں دیتی، تو پھر وہ اپنا کوئی محب، کوئی دوست، کوئی غمگسار خود ہی تلاش کرتے ہیں، یا اچھا ہو یا برا ہو. پھر وہ انہی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. بچپنے میں بچوں کو ہماری ضرورت تھی، ہم نے ان کو قریب نہیں کیا، اور جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تب بچوں کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے. اب بوڑھا باپ اور ماں سوچتے ہیں میرا بچہ آ کر کے بیٹھے. جب وہ بیٹھنے آ رہا تھا تو آپ نے اس کو بیٹھنے نہ دیا، اور اب آپ انتظار کر رہے، وہ آنے کے لیے تیار نہیں. قصوروار آپ ہیں. اتنا بڑا قصور مت کرو کہ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کہ مصداق ہو جائے. اپنے بچوں کو ٹائم دو. تو ٹیلنٹ، ہمارے بچوں کا جو ٹیلنٹ ہے نا، اس سے بڑی تکلیف ہے اگیار کو. اس لیے الگ گیم ہمارے درمیان، نشاور چیزیں ہمارے درمیان، ماں باپ سے بغاوتوں کی سیریل ہمارے درمیان.